السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ان تین باتوں کا تہجد کی نماز پڑھنے والے ضرور خیال رکھیں۔ ان تین باتوں کی وجہ سے آپ کی ایک بھی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ قابل قبول کوئی بھی عمل نہیں ہوا کرتا اگر یہ تین باتیں جس انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ تین خطرناک باتیں کون کون سی ہے، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو بالکل توجہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، ایک انسان جو دن بھر روزہ رکھتا ہو، رات میں تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہو اور اٹھ کر کے تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہو، پورے دن وہ اللہ کے کام بھی کیا کرتا ہو، تہجد نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب اسے پتہ چلے کہ اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہوا، قیامت کے روز اس کے سارے اعمال کو اکارت کر دیا گیا ہو، برباد کر دیا گیا ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت اس کے دل پہ کیا گزرے گا، اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس انداز میں ہمارے سامنے معاملہ پیش نہ آئے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ بالکل عنقریب ہے اور کل سے انشاءاللہ یا پرسوں سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں لوگوں کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے، نفل نماز ہو، قضاء عمری ہو۔ جو لوگ سال بھر بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھتے وہ اس مہینے میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور اسلامی بہنیں اس میں جو ہے اور زیادہ عبادتیں کیا کرتی ہے، قرآن پاک کی تلاوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزے کے لیے افطاری کا انتظام وہ کرتی ہے، اور روزے دار کے لیے افطاری کا انتظام کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ صبح میں اٹھ کر کے سحری کا انتظام کرنا یہ بھی ایک عبادت ہوا کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ ایک انسان ہمارا یا عورت ہو یا مرد ہو، اس طریقے سے وہ دن رات عبادتیں کرے اور اس کی عبادتوں کو رد کر دیا جائے، اس کی عبادتوں کو رب کی بارگاہ میں مقبول نہ کیا جائے، تو پھر وہ انسان جو ساری محنتیں اس کی اکارت ہو گئی تو اس کے دل پہ کیا گزرے گا۔ یہ ماحول انسان اپنے ذہن میں رکھے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، چونکہ تہجد کی نماز کے سلسلے سے میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھ رہا ہوں۔ ایک انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اب سوچو تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ چونکہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقام والا جو ہے یہ نماز ہے، کتنی پاورفل یہ نماز ہے، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد انسان کو کیا کیا مل سکتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اس کے دعا کی جو ہاتھ ہے وہ چہرے پہ پھیرنے سے کے بعد جو نیچے نہیں آتا، اس سے پہلے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن سوچو یہ تین بات یا ان میں سے کوئی ایک بات بھی انسان کے اندر پائی جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہ جاتی ہے، اکارت کر دی جاتی ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، کوئی دعا اس کی قبول نہیں۔ یہ جو عبادت ہے تہجد کی عبادت، یہ رب کی لاڈلی عبادت ہے، اور بندہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد رب کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، نیک بندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اتنی فضیلت والی نماز اور بندہ پڑھ رہا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں، اسے کوئی اثر نہیں اس کا ملے گا، تو پھر اس کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا، پھر وہ کس انداز میں جو ہے اس کے چہرے کی جو ہے بناوٹ ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں، اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور کیا کرنا ہے وہ بھی سنیے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالی گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
پہلی بات، جس انسان کے اندر اگر گھمنڈ ہو، ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہے، اس کی ساری عبادتیں، اس کی تہجد کی نماز عقارت ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تہجد میں اٹھ کر کے وہ جو دعائیں کرتا ہے، وہ دعائیں مردود بارگاہ ہو جایا کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کیجئے، کئی سو سال عبادت کرنے والا ابلیس، جب اس کے اندر گھمنڈ آیا، تکبر آیا، تو اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کو مردود کر دیا، اور وہ بارگاہ الہی سے مردود ہوا، اور قیامت تک اس پر لعنتیں برسا کرتی ہے۔ تو سوچئے، اتنی عبادتیں کرنے والا، ذرہ برابر اس کے دل کے اندر گھمنڈ آیا، اللہ نے کئی سو سال کے سجدے کو عقارت کر دیا۔ تو یہ عبادت انسان کرے، لیکن گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلاں سے بڑھیا ہوں، وہ جو ہے نمازیں نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، یہ نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اللہ نے آپ کو عنایت کی، اللہ نے آپ کو نصیب کیا، اللہ کا شکر ادا کرے، خود کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے۔ یہی تکبر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میرے اندر کہاں تکبر ہے، اور باتوں سے تکبر کی بو آتی ہے، باتوں سے گھمنڈ کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سوچئے کہ ایک انسان، میں آپ کو بتاؤں کہ تکبر انسان کو بالکل اندر سے کھوکھلا کر دیا کرتی ہے۔ جس طریقے سے دیمک لکڑی کو کیسے کھوکھلا اندر سے کر دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ جو تکبر ہے نا، انسان کی نیکیوں کے اعمال کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے، خالی کر دیتی ہے یہ گھمنڈ۔ اور دوسری چیز، جس انسان کے دل میں اگر کوئی بغض ہے، کوئی کسی کے لیے حسد ہے، کسی سے وہ کینہ پال رکھا ہے، تو پھر اس کی بھی عبادت تہجد کی قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کے جلوہ گاہ ہوا کرتی ہے۔ یا تو اس کے اندر آپ لوگوں کا بغض پال رکھے، حسد پال رکھے، یا پھر اللہ کی محبت پالے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اور دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اور محبت الہی میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر وہ نمازیں آپ کی عقارت ہی ہوگی، وہ تہجد آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ جو بغض و حسد ہے نا، یہ انسان کو دائمی غریب بناتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو بغض ہے، کسی سے کینہ ہے نا، یہ انسان کو غریبی کی طرف ڈھکیلتی ہوئی لے کر جاتی ہے، اور غربت اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ اس طریقے کی پریشانی میں ملوث رہتا ہے، وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی ان مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، وہ بہت ساری تعویذات کرتا ہے، بہت ساری رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سارے جو ہے وہ ہتھ کنڈے اپنا لیتا ہے، لیکن اپنے دل کو صاف نہیں کرتا۔ لوگوں کا بغض پالے رکھا ہے، لوگوں کا کینہ حسد پالے رکھا ہے۔ وہ چاہے جتنے ہتھ کنڈے اپنا لے، وہ چاہے جتنی عبادتیں، جتنی ریاضتیں رب کی بارگاہ میں چاہے جتنی رو رو کے دعائیں کر لے، قبول نہیں ہوتی۔ آسمان پہ دعا نہیں پہنچتی، وہ بارگاہ الہی سے مردود کر دی جاتی ہے وہ دعا، جس کے دل کے اندر بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو۔ تو ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ سب سے پہلے تکبر، گھمنڈ ہے، اس سے توبہ کرے، پھر دل کو پاک و صاف کر لے۔ اور دل کو پاک و صاف کرنا یہ بہت ضروری اور اہم ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہے، یہ آپ کے دل کی وجہ سے ہو رہی ہے، دل صاف نہیں ہے، لوگوں سے بغض، لوگوں کی غیبت، چغلی، دوسروں کے گھروں کی باتیں، حسد، کیا مطلب ہے؟ یہ چیزیں جو ہے آپ اپنے دل سے نکال دیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بالکل جنت کا باغ بن کر رہ جائے گی۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ غذا کا پاک صاف ہونا، حرام روزی سے بچنا، حرام کی کمائی سے بچنا۔ اگر آپ ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں گے، 40 دن کی عبادتیں، 40 دن آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر
4 پیسے کا کپڑا ہے، 3 پیسہ آپ کا حلال کا ہے اور 1 پیسہ مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں 1 پیسہ حرام کا ہے، اور وہ کپڑا پہن کر کے آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ پیٹ ہی حرام کی کمائی سے بھرتے ہیں تو پھر وہ لوگ کتنی دعائیں کر لے، رمضان کے کتنے روزے رکھ لے، پوری رات رمضان میں تہجدیں پڑھے، عبادتیں کرے، نفلی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، کوئی اس کی دعا، کوئی اس کی نماز، کوئی اس کی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوا کرتی۔ تو ان چیزوں کا خاص دھیان رکھیے بھائی۔ آپ سوچئے کہ یہ سارا مہینہ عبادتوں میں گزارا، لیکن اس کا کوئی رزلٹ، اس کا کوئی فائدہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ملا، تو ایک انسان کی ساری محنتیں عکارت ہو جاتی ہے، برباد ہو جایا کرتی ہے۔ تو ان چیزوں سے رمضان آنے سے پہلے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ان چیزوں سے توبہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا اس رمضان آپ کی زندگی بالکل سنورتی ہوئی نظر آئے گی، جب ان چیزوں سے آپ توبہ کر کے رمضان کا روزہ رکھیں، عبادتیں کریں، تراویح پڑھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، پھر اس کے پھل اور ثمرات بھی آپ کو نظر آنے لگیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تہجد میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان چیزوں کا بھی آپ اہتمام کریں، اپنا احاطہ کریں، اپنے آپ کو سوچیں، اپنے دامن میں جھانکیں کہ کیا گناہ ہے، کیا آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لوگوں کا بغض پال رکھے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں کہ نہیں میں کہاں گھمنڈ کر رہا، حالانکہ جبکہ اس کی زبان سے گھمنڈ والی بات نکل رہی ہے، اس کے دل میں بغض و حسد ہے، لیکن اس کو خود بھی پتہ نہیں۔ تو ان چیزوں سے توبہ کیجئے کہ اللہ اگر یہ چیزیں میرے اندر ہے، میں توبہ کرتا ہوں، جس طریقے سے آپ کو جو چیز ملے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر دوسرے کسی کو کامیابی ملتی ہے آپ کو بھی وہی خوشی ملتی ہے، اپنے بھائیوں کی کامیابیوں پہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو یہ پھر آپ اچھے لوگ اور نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو یہ چیز اگر آپ کے اندر نہیں ہے، دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے آپ پریشان نہیں ہو رہے ہیں، تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے خوش ہونا یہ تو ایک بہت بدتر کام ہے، بہت ہی برا فعل مانا جاتا ہے اسے۔ دوسروں کی پریشانیوں میں پریشان ہونا اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا یہ نیک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر ہے تو آپ پھر ساری عبادتیں آپ کی قبول ہوں گی۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی تو پہلے اس چیز کا محاسبہ کریں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔